مکہ ٹی وی اردو، اسلام قرآن حدیث سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس دین کو تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا، نہیں، تلوار اسلام اس وقت اٹھاتا ہے جب کوئی مقابل میں آپ کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسلام تلوار اس وقت اٹھاتا ہے جب کہ مفسدین فساد مچاتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ سے ہتھیار چھینا جا سکے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تو گویا ان کو ان کے ہاتھ سے تلوار چھیننے اور طاقت چھیننے کے لیے اسلام تلوار اٹھاتا ہے، ورنہ تلوار اسلام اپنے معاندین کے سامنے اٹھاتا ہے جو راستے میں اسلام کے پھیلانے سے، اسلام کی دعوت کے راستے میں وہ روکتے ہیں لوگوں کو، لیکن جو لوگ صلح سپاٹے سے رہتے ہیں اسلام ان کے ساتھ صلح سپاٹے سے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایمان، تصدیق اور محبت رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس آیت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول کا انکار کر دیتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو وہ آدمی بھٹک جائے گا۔ جب ان سے پوچھتے ہیں یہ ساری بدعتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں تھی، تو لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں تھی، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دین سمجھ کر کر رہے ہیں، ثواب کی حیثیت سے کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت پہ غور کریے۔ سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے، سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے، اللہ ہی فریاد سنتا ہے۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو کراہنے والے تکلیف میں پڑے ہوئے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کسی کے اندر یہ پاور ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، توحید و سنت اور شریعت کی دعوت دیں گے، شرک بدعت اور حرام سے روکیں گے، جو اسلام پر لگنے والے الزامات سے اسلام کا دفاع کریں گے، ضرور اللہ انہیں اس زمین کا بادشاہ بنا دیں گے۔